السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذی بلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ البقرہ کی یہ دو آیتیں، آیت نمبر 44 اور 45 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا ہے اور پھٹکار لگائی ہے کہ وہ لوگوں کو، دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس بھلے کام سے پیچھے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو؟ کیا تم ہوش نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم تو تم خود دیتے ہو، کیونکہ تورات یہ آسمانی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اور خود بھول جاتے ہو۔ یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو برے کام سے روکنا، لیکن انسان خود بھلا کام نہ کرے، برے کام سے روکے اور برے کام سے نہ رکے، تو یہ معیوب بات ہے، اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دھمکی دی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حکمت بھی یہی ہے کہ جس چیز کو تم حکم دیتے ہو اس کو کرو، اور جس چیز سے منع کرتے ہو اس سے تم پہلے باز آ جاؤ۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آر دلائی۔ یہ کون سا تمہارا رویہ ہے؟ یہ تمہارا کون سا طریقہ ہے کہ لوگوں کو تو حکم دیتے ہو بھلائی کا لیکن خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اور آج اگر دیکھا جائے موجودہ وقت میں، تو آج بہت سے کلمہ گو لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ خود تو دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، لیکن معاملہ ان کا الٹا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو بھلے کام کا حکم دیتا ہو اور خود نہ کرتا ہو، برے کام سے لوگوں کو روکتا ہو لیکن خود کرتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وہ وعید سکھلائی جو حدیث صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان اس حال میں لایا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی اتڑیاں آگ میں نکل کر کے باہر آ جائیں گی، پیٹ کی جو آنت ہوتی ہے وہ سب نکل کے باہر آ جائے گی، اور وہ انسان ان کے ارد گرد ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ چکی جو پہلے آٹا وغیرہ پیسنے کے لیے، یا یہ ہے کہ بھی ماضی قریب میں وہ چیز کہ جس سے رائی ڈالا جاتا تھا اور تیل نکلتا تھا، تو اس کے اندر یہ کچر یا گدھے اس کو لے کے چلتے تھے اور اس طریقے سے تیل نکالا جاتا تھا۔ تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ انسان لایا جائے گا جو دنیا کے اندر لوگوں کو بھلے کام کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، اور برے کام سے منع کرتا تھا لیکن خود اسے کرتا تھا، تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی اتڑیاں باہر ہوں گی اور ان کے ارد گرد وہ گھوم رہا ہوگا۔ جہنمی جب اسے دیکھیں گے تو بڑی حیرت سے پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے جناب والا ارے تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم تو دنیا کے اندر وہ انسان تھے کہ ہم لوگوں کو بھلے کام کا حکم دیتے تھے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، زنا سے، شراب سے، سود سے، دیگر محرمات اور کبیرہ گناہوں سے تم بچنے کا حکم دیتے تھے اور بھلے کام کا حکم دیتے تھے، تو یہ کیا معاملہ ہے آپ کا کہ اتڑی باہر آ گئی ہے آنکھیں اور اس کے ارد گرد تم گھوم رہے ہو، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو انسان کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن منکر وآتی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو میری درگت ہو رہی ہے، جو یہ مجھے سزا مل رہی ہے اور میں اس مصیبت سے دوچار ہوں، ہمارا معاملہ یہ تھا کہ کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، میں تمہیں بھلے کام کا تو حکم دیتا تھا لیکن خود پیچھے رہتا تھا، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ مُنْكَرٍ وَآتِيهِ، اور برے ناجائز حرام کاموں سے میں تمہیں روکا کرتا تھا لیکن خود میں اسے کرتا تھا۔ یعنی قول و عمل کے اندر تضاد ہوتا تھا، کہتا کچھ تھا اور کرتا کچھ تھا، تو اس کی سزا مل رہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ایمان والو تم وہ چیز کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ لم تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو اس کو کرتے کیوں نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے یہاں ناراضگی کے لیے یہ چیز، اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا تمہارے اس عمل سے کہ وہ چیز جس کا حکم دیتے ہو اسے تم خود نہیں کرتے ہو۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ گرچہ یہاں حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے اور بنی اسرائیل کو ایک طریقے سے کچوکے لگا رہا ہے اور ان کی اس جرم پر اللہ تعالیٰ انہیں نشاندہی کر رہا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات کے اندر جو احکام ہے اس کو پڑھتے ہو، تو تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ یہ حکم یہاں بظاہر بنی اسرائیل کو ہے لیکن یہ حکم قیامت تک کے لیے ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو۔ ہم ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر بچوں کو بہت ساری غلط چیزوں سے روکتے ہیں، بھلے کام کا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے مثال کے طور پر دسترخوان پہ بیٹھے آپ نے بچے کو حکم دیا کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کے داخل ہویا کرو، سلام کر کے داخل ہویا کرو، جھوٹ مت بولو، گالی مت دو، اس لیے کہ یہ سب جرم ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، آپ کو جہنم میں ڈالے گا۔ ابھی آپ درس دے رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں اور کسی کا فون آیا بھائی کدھر ہے؟ تو میں بمبئی جا رہا ہوں یا میں گھر سے باہر ہوں۔ ابھی آپ نے اس کو جھوٹ سے منع کیا ہے اور جھوٹ بولنے پر آپ اس کو جہنم اور جہنم کی سزائیں سنا رہے ہیں، ابھی 2-5 منٹ پہلے، اور ابھی فون آیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ گالی دینے کو جرم قرار دے رہے ہیں کہ گالی دینا جرم ہے، اور ابھی فون پہ بات ہونے لگی یا محترمہ ہی سے کچھ ہو گیا تو آسمان سر پہ اٹھا لی اور ماں بہن پہ اتر آئے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ تم جس چیز کا حکم دیتے ہو کہتے ہو لیکن کرتے کیوں نہیں ہو؟ ایک عالم دین ہے، ان منبر و محراب سے بہت سی بات و نصیحت کرتا ہے، لیکن اگر اس کا عمل اس کے خلاف ہو تو یہ چیز معیوب ہے، شریعت نے اس پر سرزنش کی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے، کوئی آپ کا دوست ہے کہ آپ کو بھلے کام کا حکم دے رہا ہے اور خود وہ نہیں کر رہا ہے تو آپ نے لہٰذا پہلے تو اپنا تو کر بھائی، اپنا کرتا ہی نہیں اور میرا سر کھا رہا ہے، نہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ وہ جو صحیح چیز کہہ رہا ہے اس کو لے لو اور نیک کام کرنے لگو، برے کام سے رک جاؤ۔ وہ نہیں کر رہا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی،
لیکن بھلی چیز آ رہی ہے تو اس کو آپ لے لو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ مولوی خطبہ دے رہا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو خود نہیں کرتا ہے۔ ارے خود نہیں کرتا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اس کی اطنیاں باہر آ جائیں گی، اس کے ارد گرد وہ گھوم رہا ہوگا کہ جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوگا۔ اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن صحیح چیز مل رہی، اس کو آپ لے لیجئے، اس کو آپ لے لیجئے۔ اس لیے کہ جب مر جاؤ گے، ہماری آپ کی موت ہو جائے گی، قبر میں ہم چلے جائیں گے، اور منکر نکیر جب آئیں گے، جب اٹھا کے پوچھیں گے تو کس دین کے بارے میں پوچھیں گے؟ کہ تمہارا نبی کون تھا؟ 3 سوال ہوں گے نا، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا یعنی نبی کی لائی ہوئی شریعت پر آپ نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے مولوی صاحب، تمہارے امام صاحب وہ نہیں کرتے تھے تو تم نے بھی نہیں کیا، نہیں۔ اس نبی کے بارے میں، نبی کی شریعت، نبی کی تعلیمات آئیں، آپ کے گوشے گزار کی گئیں، آپ کو سنایا گیا، پڑھایا گیا، آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تو ہر انسان کو اپنے عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ایسے ہی ایک انسان کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو نہیں کرتا ہوں لیکن اس کو کیسے کہوں، میں تو غلط کام کرتا ہوں، روکوں کیسے؟ روکیے، اور یہ جو خامی ہے، جو کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو دور کریں آپ، اس کوتاہی کو آپ دور کریں، لیکن اس کی بنیاد پر آپ وہ جو بہتر چیز ہے اس سے آپ باز نہ آئیں، بلکہ وہ کام آپ کرتے رہیں، اور جو کمی ہے کہ بھلے کام کا حکم دیتے ہیں کرتے نہیں ہیں، اور برے کام سے روکتے ہیں اس کو کرتے ہیں، تو وہ کمی ہے اس کو دور کر لیجئے، کہ برے کام روکنے سے پہلے خود رک جائیے، اور بھلے کام کا حکم دینے سے پہلے اس کو آپ کیجئے۔ اس لیے کہ دعوت کا اثر ہوگا۔ دعوت انسان کی کیوں مؤثر نہیں ہوتی ہے، اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زبان ہی تک ہے، دل تک نہیں ہے، اس کا عمل انسان نہیں کرتا ہے، تو سامنے ہی بیٹھے ہوئے لوگ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات یہ چیز سننے میں آئی، مشاہدے میں آئی کہ انسان اس منبر سے خطبہ دے رہا ہوتا ہے، کسی خاص موضوع پہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے، اور اس موضوع پر خطبہ تو دے رہا ہے لیکن اس کا عمل 100% اس کے اپوزٹ ہے۔ مثال کے طور پر خطبہ دے رہا ہے کہ شادی میں بہت سے باتیں، رسم و رواج ہیں، بارات ہے، مگنی ہے، جہیز ہے، یہ ہے، یہ سب حرام، یہ سب نہیں کرنا ہے، لیکن جب اپنے بیٹے کی شادی کیا تو سب کیا۔ تو جب اس موضوع پہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو خطبے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سننا ہے، آپ کوئی اگر کچھ شور شغابہ کر رہا ہو تو آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پلیز خاموش ہو جائیے۔ اگر اتنا بھی آپ نے کہا تو آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو دیکھتا ہے کہ ایک انسان جو آپ کی باتیں سن رہا ہے، اور آپ کی شادی اور شادی کے اندر جو طوفان بدتمیزی ہوئی، ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو خطبے کی حالت ہی میں ایک دوسرے سے کانا پھونسی کرنے لگتا ہے کہ تقریر کتنی لچھے دار ہو رہی ہے، لیکن ابھی سال 6 مہینہ پہلے شادی ہوئی تھی، سب کچھ مولوی صاحب کر چکے ہیں۔ تو کیا ہے کہ دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے، چاہے ایک مولوی دعوت دے رہا ہو، چاہے آپ گھر کے سرپرست ہیں، گھر میں دعوت دے رہے ہیں یا اپنے ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں، ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہوں وہ پہلے آپ کر رہے ہوں، اور جس برے کام سے آپ روک رہے ہیں اس کام سے آپ رک رہے ہوں۔ دوسری آیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور یہ نماز بہت ہی بھاری اور بہت ہی گراں ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس دوستی میں کتنے لوگ ہیں؟ دوستی میں کتنے لوگ جو آباد ہیں، لیکن نماز فجر میں کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ سب انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ شیطان سر پہ قبضہ جما چکا ہے، دل و دماغ پہ قبضہ جما چکا ہے، اس لیے ان کو یہ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا ان کے لیے بھاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نبی داؤد کی حدیث کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کوئی حادثہ پیش آتا، کوئی مشکل گھڑی آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ کیا پڑھتے تھے؟
نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ کنیکشن ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کھڑا ہوا، ہم دعائے ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، دوسری سورت پڑھی، سب دعائیں ہی ہیں۔ جب اس سے بھی نہیں تو انسان رکوع میں چلا گیا، اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، آسودگی نہیں ہوئی، تو اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک دیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم تیرے سامنے بھی کھڑے تھے، کھڑے ہو کے تجھ کو یاد کر رہے تھے، کھڑے ہو کے بھی آسودگی نہیں، تیرے سامنے ہم نے اپنے سر کو جھکا دیا، اور اے پروردگار عالم اب ہم اپنی پیشانی، اپنی سب سے معزز جگہ کو اللہ تعالیٰ تیرے سامنے زمین پہ ٹیک دیے ہیں، اللہ تعالیٰ میری یہ مراد پوری فرما دے، میری مصیبت دور فرما دے، ہم تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے کہ بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ، لہیم شہیم، ہٹھا کھٹا، تندرست، مال جائیداد دولت منصب سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود مصیبت آئی ہے اور مصیبت میں صرف مجھ سے لو لگائے ہوئے ہے، تو اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر، مدد طلب کرو کس کے ذریعے سے؟ صبر اور نماز سے۔ اور نماز یہ بھاری ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ سے خشوع خضوع کرنے والے نہیں ہیں، جو لوگ ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ عمل بھاری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، ان کے لیے عمل آسان ہے۔ بقیہ چیزیں صبر کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں تو بھلے کام کو پہلے ہم کریں، برے کام سے روکتے ہیں تو برے کام سے پہلے ہم رکیں، تاکہ ہماری دعوت مؤثر ہو، اس کا اثر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔